بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عنوان: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور و معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون سپہ گری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال عکاظ کا جو مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش نیز فن تقریر و خطابت پر مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس موقع پر گفت و شنید کی غرض سے انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم و لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی و قسم پرسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہی خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی صاحبزادی تھی۔